نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وهو الذي خلق الليل والنهار اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو والشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو کل فی فلک یسبحون ہر ایک اپنے دائرے میں تیرتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا افإن مت فهم الخالدون کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں فهم الخالدون پس یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 33 اور 34 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس وقت انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، انسان کی مت ماری جاتی ہے، تو پھر یہ کبھی سورج کو سجدہ شروع کر دیتا ہے، کبھی چاند کو اپنا خدا سمجھ لیتا ہے، کبھی ستاروں کی چمک دمک دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ ان میں بھی کوئی اثر پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے انسان اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کے اگر دیکھے فیصلہ کرے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سورج چاند اور ستارے ان کو جتنے اللہ نے اختیار دیے ہیں ان سے کہیں زیادہ اللہ نے اختیار انسان کو دیا ہوا ہے۔ مثلا آپ کا جی چاہتا ہے، اللہ نے آپ کو وسعت اور گنجائش دی ہے، آپ کا جی چاہتا ہے میں صبح ہی حج کے لیے چلا جاؤں، پیسے ہیں، انتظامات ہوئے، آپ نے ٹکٹ لی اور چلے گئے۔ آپ کا جی چاہتا ہے میں کہیں سیر کے لیے چلا جاؤں، اللہ نے اسباب دیے ہیں، آپ یہاں سے گاڑی میں بیٹھیں، آپ پوری دنیا گھوم کے آ جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے میں سو جاؤں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیے، ہاتھ پاؤں دیے چلنے کے لیے۔ چلنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، زبان بولنے میں اللہ کی محتاج ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان بولے گی نہیں یا پاؤں اٹھے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اچھے اور برے کی تمیز بتا دی، یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو اختیار دے دی۔ تیرا جی چاہے ہدایت کے راستے پہ چل لے، تیرا جی چاہے باطل کے راستے پہ چل لے، لیکن یہ کہ اگر ہدایت پہ چلے گا تو یہ انعام ہے، اور اگر باطل راستے کو اختیار کرے گا تو پھر یہ سزا، یہ قید خانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں، یہ تو چاند اور سورج اور ستاروں کو اللہ نے اختیار دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے سورج کا ایک راستہ متعین کیا ہے، جب سے بنا ہے سورج جب تک باقی رہے گا اس راستے سے 1 انچ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا۔ پھر اس کی ایک رفتار ہے، اس رفتار سے یہ تیز بھی نہیں جا سکتا اور اس رفتار سے یہ کم بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر اگر سورج کا جی یہ چاہے کہ میں رات کو نکلوں، نکل سکتا ہے بھائی۔ اگر چاند کا جی چاہے میں دن کو نکلوں، نہیں نکل سکتا نا۔ آپ کا جی چاہے رات کو سفر پہ چلے جائیں، آپ کا جی چاہے دن میں سفر پہ چلے جائیں، آپ کا جی چاہے رات کو جاگتے رہیں، آپ کا جی چاہے دن کو سو لیں۔ بتایا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے اس لیے بنائی ہیں، لیکن اگر اس کے خلاف بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا
نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا معاذاللہ، جنہوں نے ستاروں کی پرستش شروع کر دی کہ ان میں چمک پائی جاتی ہے لہذا اس میں خدائی اختیارات معاذاللہ پائے جاتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان جب عقل پہ پردے آ جاتے ہیں تو پھر یہ سورج اور چاند کی کیا کرتا ہے بھائی؟ پرستش اور پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کے اندر اپنے خدائی اختیارات کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حالانکہ ان کو جتنے اختیار دیے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے انسان کی بنسبت۔ انسان کا جی چاہے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دے، آگے کو بھاگنا شروع کر دے، بیٹھ جائے، لیٹ جائے، سو جائے، ٹھیک ہے جی، نہ چلے بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں۔ سورج کا کام اگر چلنا ہے تو یہ چلے گا، ٹھیک ہے جی، اپنے مدار میں رہ کے چلے گا، اس سے ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے ہونا اس کی مجال نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اختیار تو بندوں کو زیادہ دیے ہیں، تو چاہیے تو اگر یہی کام کرنا تھا اختیارات کو دیکھ کے تو پھر بندہ بندے کی پوجا معاذاللہ شروع کر لیتا ہے، سورج چاند کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ بندہ یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن کیا ہوتا ہے بھائی؟ مر جا، انتقال ہوتا ہے، یہاں سے اگلے جان میں چلا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی ذات ہے اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اگلی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں بنائی کہ جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہو۔ تو فرمایا سورج چاند دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں تیرتے ہیں۔ سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، چاند اپنے مدار میں چلتا ہے، ستارے اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں۔ کیا مجال ہے کہ اپنی رفتار میں کوئی کمی بیشی کر سکیں یا دائیں بائیں ہو سکیں؟ یا ایسا ہرگز ہرگز، خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھری کھری باتیں سن کر کافر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھڑا دے۔ کس سے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جان چھڑا دے، اس لیے کہ یہ ہمارے خداؤں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ جب کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یعنی یہ باتیں سنتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کا قائل ہے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کو ذلیل و خوار کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے جان چھڑا دے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ گویا کہ دیکھنے والا سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر کسی کو آپ کہیں تو مر جا، وہ پھر بھی مرے گا، اور اگر آپ کسی کو کہیں تو نہ مر، وہ نہیں مرے گا بھائی۔ آپ کے کہنے سے نہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے اور نہ آپ کے کہنے سے کوئی مر سکتا ہے۔ آپ کہیں تو مر جا، تب بھی مرنا جب اس کی موت کا وقت آئے گا۔ آپ اسے کہیں نہیں مر، وہ پھر بھی مرے گا جب اس کی موت کا وقت آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے کہ اللہ سے وہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہماری جان چھڑا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کافر یہ کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا۔ ہمیشہ کی زندگی ہم نے کسی کو نہیں دی اور نہ ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کسی کو دیں گے۔ ٹھیک ہے جی بھائی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر کوئی زندہ رہنے والی ذات ہے تو وہ میرے اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب قیامت برپا ہوگی انسانیت ختم، حیوانات، چرند پرند سب کچھ ختم ہو گیا، سورج چاند ستارے زمین آسمان یہ سارے نظام کو لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کی باری ہے، فرشتے بھی مر گئے۔ فرشتے مرنے کے بعد اب اس کے بعد وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش ہیں ان کے اوپر بھی موت آئے گی۔ اس کے بعد 4 بڑے فرشتے، جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جبرائیل کو بھی موت آئے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکنی ہے وہ بھی کیا ہوں گے؟
مریں گے، میکائیل علیہ السلام بھی مریں گے، اور آخر میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت کا پیالہ پینا پڑے گا۔ اس وقت اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو وہ میرے اور آپ کے اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے کسی بشر کو آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ نہیں بنایا، جس کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے ایک وقت کے بعد ہم نے اس کو کیا دیا بھائی؟ موت دی ہے۔ افإن مت، کیا پس اگر آپ وفات پا جائیں، فہم الخالدون، بس یہ ہمیشہ رہنے والے۔ آج یہ کہتے اللہ محمد سے ہماری جان چھڑا دے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی اور یہ دنیا سے چلے گئے، یہ دعا کرنے والے زندہ رہیں گے؟ کیوں بھائی؟ جو جان چھڑا رہے ہیں کیا یہ زندہ رہیں گے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کا پیالہ پینا ہے، دنیا سے جانے، ایسے یہ بدبخت بھی ایک نہ ایک دن کیا ہوگا؟ دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن کامیاب وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا وحدہ لا شریک مان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا رہبر و رہنما اور اپنا رسول مان لیا۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم لك الحمد ولك الشكر على النعماء كله، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔